یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 21 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے آیت 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحابہ اکرام کے ساتھ کیے گئے رضوان کے وعدے اور فتح کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ آج کے مسلمان کس طرح اللہ کی رضا اور نصرت کے حصول کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور مشکل حالات میں ثابت قدمی سے کھڑے رہ سکتے ہیں۔ آیت 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مزید غنیمتوں اور فتوحات کی بشارت دی گئی ہے۔ موجودہ دور میں مسلم اقوام اور افراد کے لیے اس وعدے کا کیا مفہوم ہے اور کس طرح اتحاد، کوشش اور تقوی کی بنیاد پر اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہوئے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے آپ سے اس درخت کے نیچے، پھر معلوم کیا جو ان کے دلوں میں تھا، پھر ان پر اطمینان نازل کیا اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک کی، اور بہت غنیمتیں دیں جن کو وہ لیں گے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم ان کو لوگے، سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے لیے، اور چلائے تمہیں سیدھی راہ پر، اور ایک فتح جو تمہارے بس میں نہ تھی اور اللہ کے قابو میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت 18 تا 21 کے حوالے سے اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحابہ اکرام کے ساتھ کیے گئے رضوان کے وعدے اور فتح کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ آج کے مسلمان کس طرح اللہ کی رضا اور نصرت کے حصول کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور مشکل حالات میں ثابت قدمی سے کھڑے رہ سکتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیعت جو حضرات صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخت کے نیچے کی تھی، ان کے شرکاء سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ہے۔
اس لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ اس بیعت کے جو شرکاء ہیں ان کی فضیلت اور ان کی تعریف اور ان کو اس عہد کو پورا کرنے کی تاکید ہے جو انہوں نے بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ مومنوں کے دلوں کے جذبات اخلاص سے اور وفاداری سے تو لبریز ہی تھے، ممکن ہے کہ اپنی ظاہری بے سر و سامانی پر نظر کر کے کچھ درجے میں ضعف ان کے دل کے اندر آ گیا ہو، تو اللہ رب العزت نے ان پر سکینہ یعنی اطمینان نازل کر دیا۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر نیت صادق ہو تو توفیق الہی اپنی ضرور مدد کرتی ہے۔ اس تناظر میں موجودہ حالات میں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ اکرام اور ان کی اس طرز عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم اپنا وعدہ کر چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس دین پر جو کامل اور مکمل ہے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پورا کیا جائے گا تو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات میں جو آپس کے نا اتفاقی کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان واقعات سے جو ظاہر ہوتی ہے اس پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ آیت 20 اور 21 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مزید غنیمتیں اور فتوحات کی بشارت ان میں دی گئی ہے۔ موجودہ دور میں مسلم اقوام اور افراد کے لیے اس وعدے کا کیا مفہوم ہے اور کس طرح اتحاد، کوشش اور تقویٰ کی بنیاد پر اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہوئے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں مراد تمام اسلامی فتوحات اور ان کے غنائم جو قیامت تک حاصل ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے اہل حدیبیہ کی جو غنیمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کیا تھا، مگر بعد کی آیت کے اندر وہ سب کے لیے عام ہو گئیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اور فتوحات کا یعنی آئندہ کی فتوحات کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جس پر ابھی ان کو قدرت حاصل نہیں ہے، اور ان فتوحات میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی فتح چونکہ سامنے تھی، اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، مگر الفاظ عام ہیں کہ قیامت تک ہونے والی تمام فتوحات اس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو قیامت تک فتوحات غلبہ عطا فرمائیں گے، اور یہ فرما دیا گیا کہ ان حالات کے اندر جیسے کہ اہل ایمان کو مزید غنیمتیں اور فتوحات کی بشارت دی گئی ہے، تو یہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک تو بیعت کر لی تھی، دوسرا یہ کہ ان کے دلوں کے اندر تقویٰ تھا اور ایمان تھا، اور اللہ رب العزت کے دین کی کلمے کی سربلندی کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، اور اس جہاد کے اندر چونکہ انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان لگا دیا تھا، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بشارتیں دیں اور آئندہ کی فتوحات کو بھی اس کے اندر شامل رکھا گیا۔ آج کے دور کے اندر انفرادی یا اجتماعی طور پر اہل ایمان کو اس حوالے سے اپنی اتحاد تقویٰ کی کوششوں کو تیز کر دینا چاہیے، اور جب تک تقویٰ ان کے اندر موجود رہے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ آتی رہے گی، اور یہ اس تقوی کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔